رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کا یہ اجتماع بکی شریف میں چودھری محمد امیر مرحوم کے کل شریف کا اجتماع ہے، جو ان کے صاحبزادگان محمد آصف اور محمد عاطف کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ رب ذوالجلال محمد امیر مرحوم کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کی حسنات کو قبول کرے اور سیئات سے درگزر فرمائے۔ موت حیات کا یہ سلسلہ ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ جاری ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور سب نے اس منزل کی طرف جانا ہے جس کی طرف
ہم میں سے اس قافلے سے جدا ہو کر یکے بعد دیگرے ہمارے کئی دوست آباء و اجداد اس منزل کو روانہ ہو چکے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، کہ اے میرے امتی زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے دل لگا کے نہ بیٹھ جاؤ۔ دو لفظ استعمال کیے، فرمایا یوں زندگی بسر کرو جیسا کہ تم دنیا میں اجنبی ہو، پردیسی ہو، او کعابر سبیل، یا پھر مسافر ہو۔ تو مسافر دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ دیر کے لیے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، مگر وہاں ہی دل نہیں لگا لیتا۔ اگر وہ سنجیدہ ہے یا عقل مند ہے تو اپنی منزل کا سوچتا ہے اور کچھ دیر دھوپ سے بچنے کے بعد منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا، اس کے کاروبار اور اس کی مصروفیات، ان کی حیثیت مومن کے لیے اتنی ہی ہے، اور حقیقت میں تیاری آخرت کے دن کی ہے۔ جو بندہ فکر آخرت کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اسے پھر آخرت میں شرمندگی نہیں ہوتی، اور جسے دنیا میں آخرت یاد نہ ہو تو معاذ اللہ اسی دنیا کی دھول میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر آخرت میں اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو اپنی مخلوقات میں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم علیہ السلام کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، اسے کرامت، بزرگی اور وقار عطا کیا ہے۔ ولادت سے لے کر وصال تک یہ جو درمیان کا وقت ہے، اس وقت میں انسان نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کیا یہ واقعی اس وقار کا حامل ہے جو رب ذوالجلال نے مخلوقات میں انسان کو دیا ہے، یا یہ اپنی عظمت کو بھول کر معاذ اللہ حیوانوں اور دوسری مخلوقات کے رستے پہ چل رہا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو ایسی تعلیمات دی ہیں جن تعلیمات کی روشنی میں اسے قوت بھی ملتی ہے، عظمت بھی ملتی ہے، اور صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی اس کے لیے خصوصی انوار و تجلیات اس کے شامل حال ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی رب ذوالجلال اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو ایک انسان مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن جس وقت انسان کے سینے میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو حقیقت میں زندگی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، اور پھر سید الشہداء کی منزل پر اور اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل پہ فائز ہوئے، لیکن پہلے ابو جہل کے ساتھ دوستی تھی اور ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ جس وقت انہوں نے ایمان قبول کیا اور ابو جہل سے ان کی اس مسئلے پر لڑائی بھی ہوئی، تو ابو جہل کے چیلوں نے یہ کہا کہ حمزہ اور ابو جہل ان میں کوئی فرق نہیں، یہ اکٹھے بیٹھنے والے دوست ہیں، جبکہ اسلام میں حضرت امیر حمزہ کی اب بڑی عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا شیر کہا جا رہا ہے۔ مشرکین نے کہا یہ
اکٹھے بیٹھنے والے دوست ایک جیسے ہی تھے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو جہل کے چیلے کہتے ہیں کہ ابو جہل اور حمزہ میں فرق نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ابو جہل مردہ ہے اور حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے۔ تو جتنا فرق مردہ اور زندہ میں ہے اتنا ان دونوں میں فرق ہے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا ماضی میں، فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے اب اس کو زندہ کر دیا۔ تو ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو انسان اور حیوان کی مشترکہ زندگی ہے، یعنی ایک جیسی ہے، ملتی جلتی ہے، کچھ فرق ہے، لیکن مثلاً حیوان بھی، گائے بھینس وہ بھی چلتی ہیں، پھرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، انسان بھی چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ یہ زندگی ان کی آپس میں ملتی جلتی زندگی ہے۔ تو کافر کی زندگی وہ زندگی ہے جو حیوانوں کو بھی میسر ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ نہیں کہ وہ زندہ نہیں تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ مردہ تھے، اب ہم نے ان کو زندہ کر دیا ہے۔ تو کس چیز سے ان کو زندگی ملی اور کس چیز سے محروم تھے تو زندگی نہیں تھی؟ وہ چیز کلمہ اسلام ہے جو اللہ کے فضل سے ہم سب کو وہ میسر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے اور اس کے ٹولے نے نہیں پڑھا تھا تو اللہ نے انہیں مردہ قرار دیا۔ جب تک حضرت امیر حمزہ نے نہیں پڑھا تھا تو اللہ نے مردہ قرار دیا، اور جب پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے زندہ قرار دیا۔ تو اس کلمے سے بھی ایک زندگی ملتی ہے۔ تو سانس جب تھم جاتی ہے، بندہ فوت ہوتا ہے، تو وہ زندگی رخصت ہو جاتی ہے جو حیوانوں کے ساتھ ہماری مشترکہ زندگی ہے، لیکن جو کلمے والی زندگی ہے یہ پھر بھی برقرار رہتی ہے۔ اس کا قبر کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کا برزخ میں، حشر میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو نور ایمان سے منور کیا ہے۔ ہم عمل میں جیسے بھی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس کی وجہ سے انسان کو دوسری زندگی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اور انسان کی انسانیت کے لحاظ سے، انسان کی تعمیر اور ترقی کے لحاظ سے یہ زندگی نہایت اہم ہے۔ باقی زندگی اس کو مردہ بھی کہا گیا اور اس کو ڈنگروں سے تشبیہ دی گئی، بلکہ بل ہم اضل کہا قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے کہ وہ لوگ جو انسان ہو کے کلمہ نہیں پڑھتے وہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ ڈنگروں پہ افسوس نہیں، ان میں عقل نہیں، اور ان میں عقل ہونے کے باوجود یہ عقل سے کام نہیں لے رہے اور اللہ کو ایک نہیں مان رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان رہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی صرف ابن آدم اور انسان، اس کی فضیلت نہیں، فضیلت اسے پھر مزید تب ملتی ہے کہ جس وقت وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، اور ایمان کی وجہ سے پھر اس کی آگے ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ ایمان کے بغیر عمل جتنا بھی ہو، جتنی بھی سماجی خدمتیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، نیکی کا میٹر چلتا ہی نہیں ہے۔ یہ تب چلتا ہے جب پہلے دل میں ایمان جلوہ گر ہو جاتا ہے اور صحیح عقیدہ جلوہ گر ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد انسان کی ترقی کے مختلف مرحلے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے اتنی ترقی بھی کر سکتا ہے کہ فرشتوں سے آگے نکل جائے اور ان سے بھی مرتبے میں بڑھ جائے۔ لیکن اگر ایمان قبول نہ کرے
تو گرتے گرتے اتنا گر جاتا ہے کہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ تو ایمان پہلے نمبر پر انسان کو ترقی دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ایمان کے بعد پھر اخلاص ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان میں قوت آتی ہے۔ یعنی اس قوت کے لیے لازمی نہیں کہ وہ جسمانی طور پر بہت زیادہ کڑیل جوان ہو اور صحت مند ہو۔ یہ قوت ایک ایسی قوت ہے کہ ایک بالکل کمزور سے انسان میں بھی ایسی آ جا سکتی ہے جو ایٹم بم سے بھی اور کائنات کی مخلوقات سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ چونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے، تو یہ حقائق اب تو ہر کسی کو معلوم ہے، اس وقت آغاز تھا نالج کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے جب زمین کو پیدا کیا تو یہ اتنی بڑی مخلوق تھی کہ زمین کانپ رہی تھی اور اس کو ٹھہراؤ نہیں آ رہا تھا، اور زمین کا اتنا بڑا وجود جب کانپتا تھا تو زلزلے اور طوفان اور ایسی صورتحال تھی۔ تو خالق کائنات نے زمین کو ٹھہراؤ دینے کے لیے اس پر پہاڑ رکھے۔ جب پہاڑوں کو رب نے زمین پر رکھا تو زمین بالکل ساکن ہو گئی۔ یہ منظر فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو فرشتے بڑے حیران ہوئے کہ یہ پہاڑ بڑی عجیب مخلوق ہے کہ جس نے اتنی بڑی زمین کو دبوچ لیا ہے اور زمین کی حرکت ختم کر دی ہے۔ تو فرشتوں نے تعجب سے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ہل من خلقک شیء اشد من الجبال، اے اللہ تیری مخلوقات میں کوئی ایسی شے بھی ہے جو ان پہاڑوں سے بھی زبردست ہو؟ ہم تو حیران ہو گئے ہیں کہ ان کی اتنی قوت ہے، اتنا کنٹرول ہے کہ انہوں نے زمین کو دبوچ لیا ہے۔ کیا ان سے زیادہ پاورفل بھی تیری مخلوق میں کوئی چیز ہے؟ قال نعم، تو رب ذوالجلال نے جواب میں کہا ہاں، اس سے بھی زبردست میری مخلوق ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا الحدید، وہ لوہا ہے۔ وہ لوہا جب چلتا ہے تو ان پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ یہ پہاڑ اس لوہے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لوہا ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ فرشتوں نے مزید تعجب کیا کہ یہ اللہ کی ایسی بھی مخلوق ہے جو ان پہاڑوں سے زبردست ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ہل من خلقک شیء اشد من الحدید، کیا یہ جو لوہا ہے اس سے بھی زبردست کوئی تیری مخلوق ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا نعم، ہاں اس سے زبردست بھی میری مخلوق ہے۔ فرشتوں نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار، وہ آگ ہے۔ یہ لوہا اس آگ میں پگھل کے پانی بن جاتا ہے، وہ اتنی زبردست ہے کہ اس کے سامنے لوہا اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ فرشتوں کو مزید تعجب ہوا اور پھر انہوں نے پوچھا ہل من خلقک شیء اشد من النار، کیا آگ سے زبردست بھی تیری مخلوق میں کوئی شے ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا الماء، وہ پانی ہے کہ وہ آ جائے تو آگ بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ وہ پانی آگ پہ کنٹرول پا لیتا ہے اور آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا ہل من خلقک شیء اشد من الماء، کیا اس پانی سے زبردست بھی تیری مخلوق میں کوئی چیز ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں اس سے زبردست بھی میری مخلوق ہے۔ پوچھا وہ کون سی؟ تو فرمایا الریح، ہوا، وہ پانی سے بھی زبردست ہے۔ یعنی عمل تبخیر سے پانی بالآخر ہوا میں بدلتا ہے اور ہوا اس پہ غالب آتی ہے، اس کو اپنے اندر منحل کر لیتی ہے۔ جب ہوا تک بات پہنچی تو فرشتوں نے پھر پوچھا ہل من خلقک شیء اشد من الریح،
کیا ہوا سے زبردست بھی کوئی چیز تیری مخلوق میں ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں اس سے زبردست بھی ہے۔ اب جو ہوا سے زبردست مخلوق ہوگی وہ نیچے والی سب سے زبردست ہوگی، وہ زمین سے بھی زبردست، وہ پہاڑوں سے بھی زبردست، وہ لوہے سے بھی زبردست، وہ آگ سے بھی زبردست، وہ پانیوں سے بھی زبردست، وہ ہواؤں سے بھی زبردست۔ اور یہ ساری چیزیں ہی ایٹم بم میں گیسیں دھاتیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو جب یہاں مرحلہ آیا کہ اس گیس اور ہوا سے زبردست کون سی مخلوق ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ابن آدم، حضرت انسان۔ انسان ان سب سے زبردست ہے۔ کوئی آگ، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی پہاڑ، کوئی لوہا، کوئی سمندر، کوئی دریا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ابن آدم، حضرت انسان ان سب سے پاورفل ہے، ان سب سے زبردست ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فرمایا جب اس میں اتنا اخلاص آ جائے، اس قدر مخلص ہو جائے اور اس قدر ریا سے پاک ہو جائے، تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، کہ جب اس کا انداز یہ ہو کہ دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو، اتنا وہ مخلص ہو جائے، تو پھر رب ذوالجلال اس کو ان ساری مخلوقات پر زیادہ قوت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ اخلاص مومن کے اندر، مومن کا وقار بھی ہے اور مومن کی قوت بھی ہے، اگرچہ وہ بظاہر صحت کے لحاظ سے اتنا طاقتور نظر نہ آ رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، آپ نے مستقبل کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوں گی، ایک طرف کفر کی فوج ہوگی اور دوسری طرف اسلام کی فوج ہوگی۔ اسلامی فوج کے اندر اگرچہ ان کی اپنی عسکری تیاری مکمل ہوگی، یہ نہیں کہ وہ عسکری اور جہادی تیاری سے محروم ہوں گے، یہ سارا ان کا بظاہر تیاری مکمل ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ نظریہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جس نے اپنی آنکھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو تو وہ دعا کر دے تو اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے گا۔ تو لشکر میں اعلان کیا جائے گا، حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پورے لشکر میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہو، کہ اس نے حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو؟ تو اب ظاہر ہے کہ زمانہ کافی گزر چکا ہوگا، یعنی جب سرکار فرما رہے تھے تو فرمایا کہ جواب میں بتایا جائے گا کہ صرف ایک بندہ روئے زمین پر اس وقت اس لشکر میں موجود ہے کہ جسے صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس ایک کی برکت سے سارے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ اب یہ قوت ظاہر ہے کہ جو اس زمانے کے اندر صحابی زندہ ہے وہ نہایت بوڑھا ہوگا، چونکہ آخری جو رہ گئے ہیں اور کافی زمانہ بیت چکا ہے، لیکن ان کا وجود جو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکت پا چکا ہے، اس کی وجہ سے رب ذوالجلال دوسرے لشکر کو بھی برکت دے گا، اور اسلام کے اندر ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ یہ اہتمام کوئی توہم پرستی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ شریعت ہے
کہ ایسے نفوس قدسیہ کی برکت شامل حال ہوتی ہے، اور ان کی قوت اگرچہ وہ جسم میں کمزور ہیں، ان کی قوت کی بنیاد پر رب ذوالجلال پورے لشکر کو قوت عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر زمانہ گزرے گا تو پھر ایک جنگ ہوگی، اس میں جب فوجیں آمنے سامنے ہوں گی تو جو مسلمانوں کی فوج ہے اس میں پھر یہ سوال آئے گا کہ اب صحابی تو کوئی ہو نہیں سکتا، تو شاید کوئی تابعی ہو، تو اعلان کیا جائے گا حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کا دیدار کیا ہو؟ یہ سب کچھ سرکار خود بیان فرما رہے ہیں، جو صحیح بخاری میں ہے، فرمایا فَيُقَالُ نَعَمْ، کہا جائے گا کہ ہاں ایک بندہ ایسا ہے، کہ باقی سارے تابعی تو رخصت ہو گئے دنیا سے، ایک ایسا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے والے کا دیدار کیا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس ایک کی برکت سے بھی رب فتح عطا فرما دے۔ پھر فرمایا زمانہ آئے گا اور جب فوجیں آمنے سامنے ہوں گی تو پھر مسلم امہ میں یہ اعلان کیا جائے گا، اسلامی فوج میں، کہ ایسا ہو کوئی جس نے تابعی کا دیدار کیا ہو، یعنی تبع تابعی ہو، فَيُقَالُ نَعَمْ، تو ایک بندہ ایسا ملے گا، اللہ اس کی برکت سے سب کو فتح عطا فرما دے گا۔ تو اس طرح یہ یعنی انسان کے ساتھ جو اخلاص اور یہ نیکی کے عوامل ہیں، اس کی بنیاد پر اس کو وقار ملتا ہے، اس کو قوت ملتی ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو بعد کی صدیاں ہیں جب نہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ تبع تابعی ہیں، فرمایا حل تنصرون وترزقون بضعفائکم، فرمایا جو تمہارے اندر ضعفاء ہیں اللہ ان کی برکتوں سے تمہاری فصلوں میں پھل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے تمہاری فیکٹریوں کی جو پروڈکشن ہے اس میں برکت دیتا ہے، کہ وہ تمہارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، کہ جو نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، رب ذوالجلال ان کے وجہ سے، ان کے ویلیو کے پیش نظر، ان کی بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ دوسروں کو بھی نوازتا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکے بعد دیگرے دنیا سے انسان اٹھتے چلے جائیں گے، یعنی ہماری ترقی ماضی میں ہے کہ اعلیٰ درجے کے انسان صحابہ کرام، اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے، پھر تابعین، تبع تابعین، اسی طرح گھٹتے گھٹتے فرمایا پھر انسان اس طرح کے رہ جائیں گے جس طرح کے اچھی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہو تو کہا جائے اپنی اپنے حصے کی لے لو، تو پھر پیچھے صرف ردی رہ جاتی ہیں۔ اس طرح کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ لا یبالہم اللہ بالتن، لغوی معنی اللہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو تو کسی بھی کی بھی کوئی پرواہ نہیں، وہ غنی عن العالمین ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تک وہ ہوں تو اہل زمین کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال ان کے چہرے ضرور سامنے رکھتا ہے کہ فلاں بستی میں اب فلاں بندہ ابھی تک زندہ ہے، فلاں ماحول میں ابھی تک فلاں بندہ زندہ ہے، زمین پر ابھی تک فلاں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو اس بنیاد پر ان کی وجہ سے اوروں کی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رب ذوالجلال کئی مرتبہ اہل زمین کو عذاب دینے کا ابتدائی ارادہ فرما لیتا ہے، لیکن جب مکمل ہو تو انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پھر تو سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی وہ ارادہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو سرکار فرماتے ہیں
جس وقت پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے الی المستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کر رہے ہیں، باقی سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے، تہجد پڑھی، استغفار کیا، اللہ جب انہیں دیکھتا ہے تو باقی بستی سے بھی عذاب ٹال دیتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ الی عمار بیوتی، کہ وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، رب ذوالجلال جب انہیں دیکھتا ہے کہ دوسرے اپنے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، یہ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں اور مسجدوں میں آتے جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، رب ذوالجلال ان کی بنیاد پر وہ جو ارادہ ابتدائی مرحلے میں تھا وہاں سے ہی اپنا وہ ارادہ ختم کر دیتا ہے کہ فلاں لوگ ابھی اس معاشرے میں موجود ہیں، ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی بخش دیا جائے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ الی المتحابین فیہ، جو لوگ آپس میں پیار میری وجہ سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا آپس میں پیار اس لیے نہیں کہ ایک کا دوسرے کے کسی منصب کی وجہ سے یا اس کے نقش و رنگ و جمال کی وجہ سے یا اس کی دولت کی وجہ سے نہیں، فرمایا ان دو بندوں کا آپس میں پیار صرف میری وجہ سے ہے کہ ایک میرا رستہ بتانے والا ہے، دوسرا وہ رستہ پوچھنے والا ہے، ایک میرے عبادت کا طریقہ بتاتا ہے، دوسرا سیکھتا ہے، ایک دین پڑھاتا ہے، دوسرا دین پڑھتا ہے، ایک اللہ کی باتیں بتاتا ہے، دوسرا اللہ کی باتیں سنتا ہے، اس بیس پر آپس میں ان کا پیار ہے۔ فرمایا یہ پیار بھی اتنی بڑی چیز ہے کہ جب ایسے پیار والے لوگ کسی بستی میں موجود ہوں، اللہ ان کی وجہ سے باقی کے عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں دعوت ہے کہ ہم اپنی انسانیت جو ہمارے لیے قرآن میں اس کے وقار اور تکریم کا اعلان کیا گیا، تو اس کو ایسا بنائیں کہ فرشتوں کی حدود تک انسانیت بلکہ فرشتوں سے بھی آگے پہنچ جائے، نہ کہ معاذ اللہ گرتے گرتے ڈنگروں کی حد سے بھی نیچے چلی جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو دوسروں کے لیے خیر خواہی ہے اور بالخصوص دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعا ہے، ان کے لیے اچھے کلمات سے ان کا تذکرہ ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم، یہ حکم ہے، فرمایا جو تمہارے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، تم سے رخصت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے ان میں بشری تقاضوں کے مطابق کئی خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، کئی کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور تم ان خامیوں اور کوتاہیوں کو جانتے بھی ہو، لیکن فرمایا تمہارے نبی پاک کا تمہیں حکم ہے اذکروا محاسن موتاکم، تم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو، خوبیاں بیان کرو کہ اچھا تھا، شریف تھا، خوبیاں جو حقیقی ہیں یعنی ان میں کوئی جھوٹ نہ ہو، ان کی خوبیاں بیان کرو، وَكُفُّ عَن مَّسَاوِيهِمْ، اور ان کے اندر جو خامیاں تھیں وہ زبان پہ نہ لاؤ، اگرچہ وہ واقعی تھیں لیکن ان کا تذکرہ نہ کرو، اور جو خوبیاں ہیں ان کا تذکرہ کرو۔ اور یہ اس لیے کہ تمہاری زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو یہ ریکارڈ بنتا ہے فرشتوں کے ہاں، اور فرشتے اللہ کے دربار میں جا کر پیش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو وہ لوگ یہ بھی بتا رہے تھے، یہ بھی بتا رہے تھے، یہ بھی بتا رہے تھے، اس کی یہ خوبی بھی بتا رہے تھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا اللہ کے دربار میں بڑا مرتبہ ہے، انتم شہداء اللہ علی الارض، تمہیں رب نے زمین پر اپنی کچہری کا گواہ بنایا ہوا ہے۔ جب تم انسان ہو کے گواہی دیتے ہو جانے والے کے حق میں اچھی گواہی، تو یہ گواہی عرش پہ قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ کے دربار میں گواہی لگ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ محلے میں رہنے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، جب وہ اس کے بارے میں اچھی گواہی دے رہے ہیں
تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میں تو ویسے ہی ستار ہوں، میں تو پردے ڈالنے والا ہوں، تو خالق کائنات اہل زمین کی اچھی گواہی پر اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ خوبیوں کو بیان کیا جائے اور خامیوں کو بیان کرنے سے گریز کیا جائے اور ان کو زبان پہ نہ لایا جائے، اور ساتھ ہی دعا کی جائے۔ اور دعا کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم، جیسے دنیا میں تم آپس میں گفٹ دیتے ہو، تحفے دیتے ہو، تحائف دیتے ہو، اسلام میں فوت ہونے کے بعد بھی تحائف بھیجے جا سکتے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو قبر میں بھی پہنچتا ہے، جو برزخ میں جا پہنچتا ہے؟ فرمایا الاستغفار لہم، جانے والوں کے لیے استغفار کرنا، اور اس پر پابندی نہیں کہ ایک بار کر لی تو دوبارہ نہ کرنا، روزانہ کرو، صبح و شام کرو، اور خصوصی طور پر اولاد کو تو بہت زیادہ حکم ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں، کیونکہ قیامت کے دن جب ایک بندے اپنے درجے کو ایک دیکھے گا کہ اس کا درجہ بہت اونچا ہے جنت میں، تو وہ پوچھے گا انا لی حاضی، یا رب یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ تو جواب ملے گا باستغفار والدک لکا، تیری اولاد نے جو تیرے لیے استغفار کی تھی یہ اس کے نتیجے میں تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ تو میری دعا ہے رب ذوالجلال محمد امیر مرحوم کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور زندگی بھر کے اچھے کاموں کو قبول فرمائے، اور جو ان سے کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ ہم سب کی دعا اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو آخرت کی فکر اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔